ben zako ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gugugut palawi Muslim, i-Quran ang ipilangayon. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة آق ولا قمار ولا منان ولا مدمن الخمر. محترم سامعین کرام اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلو پہل اس اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، اس اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی، جس اللہ رب العالمین نے اس زمین کو اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کر کے الرحمن علی العرش استوى آسمان پر مستوی ہوا، اسی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، جس اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد
اس زمین کے اندر اور آسمان کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں اس کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی، جس اللہ رب العالمین نے ہم انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر سب سے بہترین اور سب سے اچھا انسان بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، اور اس کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، یوں ہی ہم کو نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہبری کے لیے صحیح راہ بتلانے کے لیے، سچی اور غلط کے درمیان تمیز کرانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کا سلسلہ اس دنیا میں آتا رہا۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے رسولوں پر، خصوصاً ہمارے آخری رسول، آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین کرام اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، لفظ کشائی کرنا ہے، وہ ہے شراب کی حرمت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ محترم سامعین کرام، میں اپنی موضوع کو وضاحت کرنے سے پہلے، اپنے موضوع کو بیان کرنے سے پہلے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ شراب کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کی وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ شراب یہ اردو لفظ ہے اور اس کے لیے عربی میں خمر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی تعریف کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیان کو یاد کیجئے، یا اس بیان کو سامنے رکھیے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا الخمر ما خامر العقل، شراب اس کو کہا جاتا ہے جس کے پینے سے انسان کے عقل پر، انسان کے دماغ پر پردہ پڑ جائے، یعنی شراب اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے پینے سے انسان کے عقل و حواس قائم و دائم نہ رہے، انسان کے دماغ میں توازن برقرار نہ رہے، انسان کا دماغ توازن ختم ہو جائے، اس کو شراب کہا گیا یا اس کو خمر کہا گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھی شراب کی معنی اور شراب کا ایک اصطلاحی اور ایک شرعی معنی۔ آئیے ہم اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ شراب قرآن میں کیا کہتا ہے شراب کے بارے میں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہوں۔ وہ آیت اس طرح سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ قرآن کریم میں جہاں آمنو کا لفظ استعمال کیا گیا، اس سے مراد صرف اور صرف اہل ایمان اور مومنین شامل ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری جماعت، کوئی دوسری گروہ آمنوں کے اندر شامل نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، بے شک کہ شراب، بے شک کہ جوا اور بتوں کا پوجنا اور فال کا نکالنا رجس من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے ہے، فاجتنبوہ، اس سے پرہیز کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس سے؟ شراب سے، جوئے سے، بتوں کی عبادت سے، بتوں کی گندگی سے، اور فال کا، تیروں کے ذریعے سے فال کا نکالنا، اس چیز سے بچو، اس لیے کہ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اور توضیح اس طرح سے ہے کہ
خمر کا معنی شراب ہے، اس کی تشریح میں آپ کو بعد میں بتاؤں، لیکن دوسری چیز کا جو ذکر کیا ہے یعنی کس چیز کا، والازلام والمیسر یعنی جوا کا۔ میسر کا معنی ہے آسان، یعنی جب انسان جوا کھیلتا ہے، جب انسان جوئے بازی ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کو بہت ہی آرام اور بغیر محنت و مشقت کے اس کو کبھی کبھار دولت حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب کے بارے میں اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جوئے کے متعلق فرمایا کہ شطرنج کا کھیلنا یہ بھی جوئے کے حکم میں شامل ہے، یہ بھی جوئے کے حکم میں سے ہے، اس لیے شرعی طور پر شراب اور اسی طریقے سے جوئے بازی کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد تیسری جو چیز اس آیت میں بیان کیا گیا ہے والانصاب یعنی بتوں کی عبادت کرنا۔ انصاب کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ پتھر کا نصب کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرنے کے بجائے پتھر کو بھی نصب کر کے اس کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس سے اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے، اس کی پرستش اور پوجا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس کے نام پر جانوروں کو بھی ذبح کرنا، اس کے نام پر قربانی پیش کرنا، حتیٰ کہ اس کے نام پر نذر و نیاز چڑھانا، یہ مشرکین مکہ کی عادت، یہ مشرکین مکہ کی شیوا، یہ مشرکین مکہ کی فطرت میں شامل تھی۔ اور یہ چیز یہ کیوں کیا کرتا تھا؟ اس لیے وہ کیا کرتے تھے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہو جائے۔ قربانی اس لیے وہ لوگ پیش کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں پر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا گیا یا ذبح کیا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا جائز اور درست نہیں ہے، گرچہ وہ اللہ کے نام پر وہاں لے جا کر قربانی کرے۔ جہاں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے، وہاں اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا شریعت اسلامیہ نے جائز قرار نہیں دیا ہے بلکہ حرام ہے۔ اس طریقے سے چوتھی چیز، اسی طریقے سے چوتھا چیز جو اس آیت کریمہ میں بتایا والازلام، اسی طریقے سے تیر کے ذریعے سے پھال نکالنا۔ مشرکین مکہ کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ جب اس کو کوئی کام کرنا ہوتا تھا، کسی کام کی شروعات کرنا ہوتا تھا، تو وہ تیر کے ذریعے سے پھال نکالا کرتے تھے۔ وہ اس طریقے سے جب تیر کے ذریعے سے پھال نکالا تو جب کوئی کام کرنے کا حکم ہوتا تھا، کرنے کے سلسلے میں تیر نکل آتی تھی تو اس کام کو وہ کرتے، اور جب کسی تیر میں لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام نہ کرو تو وہ لوگ اس کام سے باز آ جایا کرتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں والازلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چار چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، یعنی شراب، اسی طریقے سے جوا، اسی طریقے سے بتوں کی عبادت کرنا، اور اسی طریقے سے فال کے ذریعے سے فال کے ذریعے سے غلط عقیدہ رکھنا، فعل بد کے ذریعے سے غلط شگون لینا، اس کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کو قرآن کریم نے کس طرح سے اس کی حرمت کا اعلان کیا۔ میرے بھائیوں، جب آپ تاریخ کا اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ابتدائی زمانے میں شروع اسلام میں بہت سارے لوگ یعنی بہت سارے مسلمان شراب پیا کرتے تھے، بہت سارے مسلمان شراب پینا ان کا مشغلہ اور وہ شراب کے رسیا تھے، شراب پینا ان کا شیدائی تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے حرمت کا اعلان اس طرح کرتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جوا اور شراب کا کیا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قل فیہما اثم کبیر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے یہ کرنا یعنی شراب کا پینا اور جوئے کا کھیلنا بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، لوگوں کے لیے اس میں فائدہ بہت ہی کم ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے، اس لیے تم لوگ اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، اس سے اپنے آپ کو پرہیز کیا کرو، یعنی شراب پینے سے اور جوا کھیلنے سے اپنے آپ کو بچا لیا کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اور توضیح اس طرح سے ہے، میرے بھائیو، شراب کا جو استعمال ہوتا ہے، شراب پینے سے بظاہر انسان کو وقتی طور پر نفع ضرور ہوتا ہے، یعنی بدن میں چستی ہونا، بدن کے اندر فرتیلاپن ہونا، اسی طریقے سے بس
بسا اوقات جنسی خواہشات کا بڑھ جانا، اسی طریقے سے شراب کے کاروبار کرنے سے بسا اوقات اس کے کاروبار میں فائدہ کا ہو جانا، یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے جوئے کا جو کھیلنا ہے، بسا اوقات انسان کم محنت کر کے بہت سارا مال و دولت کما لیتا ہے، لیکن قرآن حرمت کا اعلان کرتا ہے کہ قل فیہما اثم کبیر، یعنی شراب پینے سے اور جوا کھیلنے سے انسان کے لیے نقصان ہے، انسان کے لیے اس میں خسارہ ہے، فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اور یہ بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شے ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہے، اس کے اندر فائدہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ آپ کسی بھی چیز کا جائزہ لیجئے، کسی بھی چیز کو آپ دیکھیے، چاہے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، اس کے اندر تھوڑی سی فائدہ ضرور ہوا کرتا ہے۔ تو شراب کے اندر تھوڑی سی فائدہ ہے، لیکن شراب پینے سے انسان کے عقل و دماغ اور اس کا توازن برقرار نہیں کرتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے یہ پہلے حرمت کا اعلان تھا، یہ پہلے حرمت کا اعلان کیا گیا کہ شراب کا پینا اور شراب کا استعمال کرنا نقصان دہ ہے اور انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تاکہ انسان کی ذہن، تاکہ انسان کا دماغ شراب کی حرمت کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تاکہ اس کی حرمت کے لیے ذہن ماننے کے تیار ہو جائے۔ یہ پہلا اعلان تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوسری مرتبہ حرمت کا اعلان کیا شراب کے متعلق، یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے اندر یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اے جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو، نشے کی حالت میں نماز کے نزدیک نہ ہویا کرو، اس لیے کہ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو نماز میں کیا کہتے ہو۔ اس آیت کریمہ کی پس منظر امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس طرح اس کی توضیح اور تشریح کرتے ہیں کہ زمانہ اسلام میں، شروع اسلام میں بہت سارے صحابہ کرام شراب پیا کرتے تھے، حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، ابھی قطعاً شراب کو حرام نہیں کیا گیا تھا، اس لیے بہت سارے صحابہ کرام شراب استعمال کر کے، شراب پی کر کے نماز کے قریب گئے، نماز پڑھنے لگے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں، امام ابو داؤد اس کی تفسیر اور توضیح اس طرح سے کرتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، امام صاحب نشے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت کرتے کرتے قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب دوسری آیت کے اندر پہنچا تو نحن ما تعبدون پڑھ دیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا، اس آیت کریمہ کو اتار کر کہا کہ جب نشے کی حالت میں ہو، جب سکرات کی حالت میں ہو، تو تم نماز کے قریب نہ جایا کرو، نماز کے نزدیک نہ جایا کرو۔ یہ دوسری مرتبہ کا اعلان تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، نماز کا سمے ہو جائے تو نشے کا استعمال نہ کیا کرو، یہ دوسری مرتبہ حرمت کا اعلان ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تیسری مرتبہ حرمت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں صاف طریقے سے شراب کی حرمت کا اعلان کیا کہ اے لوگو جو شراب کا استعمال کرتے ہو، اے لوگو جو جوئے باز ہو، اسی طریقے سے بتوں کی گندگی یعنی بتوں کی عبادت کیا کرتے ہو اور تیر کے ذریعے سے فال نکالا کرتے ہو، شریعت اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی صحابہ کرام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے گھر میں شراب پلا رہا تھا، میں اپنے گھر میں شراب کا دور چلا رہا تھا، اور اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام کے گھر میں، بہت سارے صحابہ کرام کے مٹکے میں شراب رکھا ہوا تھا، لیکن جب اس آیت کریمہ کی صدا، اس آیت کریمہ کی آواز صحابہ کرام کے کان سے ٹکرائی، فوراً ان لوگوں نے شراب کے مٹکے کو توڑ دیا، فوراً ان لوگوں نے شراب کے مٹکے کو ایسے بہا دیے جیسا کہ پانی مدینے کے گلی میں بہ نکل ہو، اسی طریقے سے ان لوگوں نے شراب کو بہا دیے۔ اسی طریقے سے بعض صحابی آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس یتیم اور غریب بچوں کے سامان ہے، اسی طریقے سے ان کے شراب ہے، میں اس کو کیسے بہاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کا حکم آ چکا ہے، میں اس کا معاوضہ، میں اس کا مزدوری دیتا ہوں، لیکن شراب کا استعمال کرنا اب مسلمانوں کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام قرار دیا۔ یہ تو تھی قرآن کے اندر شراب کی حرمت کا اعلان۔ میرے بھائیوں، آئیے
آئیے اب ہم حدیث کی طرف دیکھتے ہیں، حدیث کا رخ کرتے ہیں کہ حدیث میں شراب کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، شراب کے بارے میں کیا حکم ہے، آئیے ہم اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھے، شریعت اسلامیہ میں کسی مخصوص شراب کو حرام نہیں قرار دیا، بلکہ اس کے دائرہ میں ہر وہ نشاوار چیز شامل ہے جس کے کھانے سے، جس کے پینے سے انسان کے عقل و دماغ کا توازن ختم ہو جائے، انسان کا عقل و دماغ کا توازن بگڑ جائے، ایسے نشاور چیز کا استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ صرف شراب ہی نہیں بلکہ شراب ہی کی طرح بہت سارے ایسے اشیاء ہے، بہت سارے ایسی چیز ہے جن کے کھانے سے، جن کے پینے سے انسان کی عقل کی دماغ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی تفصیل میں بعد میں آپ کو بتاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشاور چیز کو حرام کرتے ہوئے بتایا، کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے اور ہر نشاور چیز مسکر ہوا کرتا ہے، نشہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، شراب کی مقدار چاہے زیادہ ہو، چاہے نشے کی مقدار زیادہ ہو یا کم، اس کے پینے سے یا اسی طریقے سے اس کے استعمال کرنے سے شریعت اسلامیہ منع کیا کرتے ہیں، یعنی شریعت اسلامیہ زیادہ یا کم پینے سے اسلام نے روک دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہے زیادہ یا کم نہیں پینا ہے، نہیں استعمال کرنا ہے، چاہے وہ نشہ زیادہ ہو، چاہے وہ نشہ کم ہو، چاہے وہ شراب کی مقدار زیادہ ہو، چاہے وہ شراب کی مقدار کم ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان شراب پی لیتا ہے، جب کوئی انسان شراب کا استعمال کرتا ہے، لم يقبل اللہ له 40 یوما، یعنی اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کیا جاتا، 40 دن تک کی اس کی عبادت قبول نہیں کرتے۔ کن لوگوں کی؟ جو شراب کا استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کیا کرتے ہیں، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن پھر دوسری مرتبہ اگر شراب کا استعمال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اس کی عبادت نہیں قبول کی جاتی۔ پھر اگر وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کو معاف کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اگر شراب پیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، لیکن تیسری مرتبہ بھی اگر توبہ کرے، تو تیسری مرتبہ بھی استغفار کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کی عبادت قبول کی جاتی ہے۔ لیکن اگر چوتھی مرتبہ توبہ کو توڑتے ہوئے اگر شراب کا استعمال کرتا ہے، اس کے بعد اگر توبہ کرنے کے لیے اللہ کے حضور میں، اللہ کی بارگاہ میں اگر آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد جب وہ مرے گا، یعنی قیامت کے دن نہر خبال سے اس کو خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ نہر خبال کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی تفسیر اور توضیح اس طرح سے ہے کہ جب قیامت کے دن جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے جو خون اور پیپ ہوتے ہیں وہ سڑا اور بدبودار چیز ہوگی، اور وہی چیز اس شرابی کو پلایا جائے گا۔ بعض روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ عورتوں کی شرمگاہ سے جو بدبودار چیز نکلتی ہے وہ شرابی کو قیامت کے دن پلائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے اوپر غور کیجئے میرے بھائیوں، کہ اگر کوئی شراب کا استعمال کرتا ہے، اگر کوئی شراب پیتا ہے، تو 40 دن تک کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دوسری بات، اس کے لیے کتنی سنگین سزا متعین کیا ہے شریعت اسلامیہ نے کہ اس کو گندی اور بدبودار چیز قیامت کے دن پلائیں گے۔ کتنی بدبودار چیز ہوتی ہے جس کو آپ اور ہم استعمال کرنا کبھی پسند نہیں کریں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے شرابی کو ایسی چیزیں پلائیں گے۔ اس کے بعد آئیے اس کے سخت اعلان، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ وعید اور دھمکی کا اعلان دیتے ہوئے کہا، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم ٹھنڈے اور سردی والے ملک میں رہا کرتے ہیں اور ہم لوگ شراب کا استعمال اس لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم زیادہ طاقتور ہو جائے، ہمیں سردی سے محفوظ ہو جائیں، ہم سردی سے بچ جائیں، اس لیے ہم لوگ تھوڑے بہت شراب کا استعمال کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کیا اس سے نشہ آتی ہے، کیا اس سے نشہ پیدا ہوتا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہاں اس سے نشہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فاجتنبو، اس سے تم پرہیز کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی وہ شراب کا استعمال نہ کیا کرو۔ اس کے
کے بعد پھر سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شراب پینے سے باز نہیں آتا ہے، تو میں اس سے کیا کروں، اس کے ساتھ میں کیا بہیو اور برتاؤ کروں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ، اس سے لڑائی کرو، اس سے تم لڑائی کیا کرو اگر وہ شراب سے باز نہ آیا۔ میرے بھائیو اس حدیث کے اوپر غور کیجئے، اس حدیث کا جائزہ لیجئے، اس حدیث کے اندر غور و فکر کیا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی والے انسان سے لڑنے کی اجازت کیوں دیا؟ یوں تو معاشرے کے اندر، یوں تو سماج کے اندر، یوں تو سوسائٹی کے اندر لڑائی کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور نہ کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی کسی سے لڑائی کرے، کوئی کسی سے جھگڑا کرے، لیکن کیوں اللہ کے رسول لڑائی کرنے کا حکم دیا؟ شرابی انسان سے کیوں قتل کرنے کا حکم دیا؟ میرے بھائیوں اس لیے حکم دیا ہے کہ جب انسان شراب کا استعمال کرتا ہے، جب انسان شراب پی لیتا ہے، جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے، نہ اس کا عقل کام کرتا ہے، نہ اس کی زبان اس پر کنٹرول رہا کرتا ہے، نہ اس کا جسم اس پر کنٹرول ہوتا ہے، نہ ہی اس کا عقل و دماغ کا توازن برقرار رہتا ہے، اور اس کی خباثت اور اس کی رذالت اور اس کی بے حیائی اور فحاشی معاشرے کے اندر پھیل جاتا ہے، معاشرے کے اندر ایک جراثیم کی طرح پھیلنے کے بعد تمام کے تمام لوگ اس برائی میں ملوث ہوتے جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث کے اندر شراب کو ام الخبائث یعنی برائی کی ماں، برائی کی جڑ قرار دیا ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ شراب ایک ایسی چیز ہوتی ہے، شراب پینے سے انسان کے اخلاق ہی خراب ہوتے ہیں، انسان کے مالی نقصان ہوتے ہیں، انسان کی جسمانی نقصان ہوتے ہیں، انسان کے اندر بیماری پھیل جاتی ہے۔ یہ تمام کے تمام نقصانات ہیں، اور اس نقصانات کو روکنے کے لیے، اس نقصانات کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے اس سے لڑنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں آئیے اور ایک حدیث سماعت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت، چار قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ان میں سے جو والدین کی نافرمان ہے، یعنی عاقن کا لفظ استعمال کیا، جو ماں باپ کے، جو والدین کے نافرمان ہیں، والدین کی جو اطاعت نہیں کیا کرتے ہیں، جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کرتے ہیں، جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے لا يدخل الجنہ، ایسے قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ ولا قمار، یعنی جو جوئے باز ہوتے ہیں، جو جوا کھیلتا ہے اور جوا کھیلتے کھیلتے اس کی دنیا سے رخصت ہو گیا، ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں ولا منان، یعنی احسان کر کے احسان جتانے والا، آپ کسی کے اوپر احسان کیے، آپ کسی کے اوپر بھلائی کیے، اور بھلائی کرنے کے بعد، احسان کرنے کے بعد اگر آپ احسان جتلاتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھی چیز فرمایا ولا مدمن الخمر، یعنی شراب کا استعمال کرنے والا انسان شراب پیتے پیتے اس دنیا سے اگر رخصت ہو جائے تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ماں باپ کا نافرمان، اسی طرح جوئے باز، اسی طریقے سے احسان کر کے احسان جتانے والا، اور اسی طریقے سے شراب پیتے پیتے اس دنیا سے رخصت ہونے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو اس حدیث کے اندر ذرا سا جائزہ لیجئے، ذرا سی غور کیجئے، کتنے ایسے بچے، نوجوان بچیاں ہیں جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کیا کرتے ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کرتے ہیں، والدین کے ساتھ اچھا بہیو اور برتاؤ نہیں کیا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ماں باپ تمہارا جنت اور جہنم ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو یہ برتاؤ کرنا تمہیں جنت میں جانے کا مستحق بنائے گا۔ اگر تم اس کے ساتھ برا سلوک کرو گے، اس کے ساتھ اچھا بہیو، اچھا برتاؤ نہیں کرو گے، محبت اور حسن سلوک سے پیش نہ آؤ گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں برا سلوک کرنا یہ انسان کے لیے جہنم میں جانے کا موجب اور باعث بنے گا۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر اور غور کیا کیجئے میرے بھائیوں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے نام کے ساتھ سید، اپنے نام کے ساتھ پٹھان، اپنے نام کے ساتھ خان، اپنے نام کے ساتھ انصاری کا لقب لگاتے ہیں، لیکن ان برائی سے باز نہیں آتے، کتنے برائی کے اندر ملوث ہے، کتنے حرام کاری اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اللہ سے ڈرتے ہوئے ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی کوشش کیجئے۔ اس لیے کہ اگر کوئی نہیں ڈرتا ہے، اگر کوئی اس برائی سے باز نہیں آتا ہے تو پھر یاد رکھے ان برائی کا سامنا کرنے کے لیے، اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا، اور وہ دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا جس کی عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے، اس کی کتنی سخت اور کتنی بھیانک ہے۔ آئیے میں حدیث کی روشنی میں بتاؤں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، پوری کائنات والوں کے لیے رحمت للعالمین
للعالمین بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ہدی للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی لوگوں کو صحیح راہ دکھلانے والا، لوگوں کے لیے صحیح رہنمائی کرنے والا بنا کر میں بھیجا گیا ہوں. اس کے بعد پھر کہتے ہیں امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے بتلایا ہے کہ میں موسیقی یعنی گانے کی آلات کو ملیا میٹ کر دوں، گانے اور موسیقی کو ختم کر دوں اور اس کو ملیا میٹ کر دوں، اور اسی طریقے سے بتوں کی گندگی کو اور اسی طریقے سے صلیب یعنی عیسائیات کے نشانی کو میں مٹانے کے لیے آیا ہوں، اور زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مبعوث کیا ہے، مجھے بھیجا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھا کر اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر دنیاوی زندگی میں کسی نے ایک گھونٹ اگر شراب پیا، قیامت کے دن دوزخ میں اس کو جہنم اور دوزخیوں کے خون اور پیپ پلائیں گے. لیکن اگر کوئی اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے اگر شراب کو منہ میں نہیں لگایا، شراب کا استعمال نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو حوض کوثر سے طیب و طاہر، پاک و صاف اس کو پانی پلایا جائے گا، اس کو بہترین پانی اس کو نصیب ہوگی. میرے بھائیو اس حدیث کے اندر غور کیجئے، اس حدیث کے ذرا سامنے رکھ کر اپنا اور ہم تمہارا اور سب کا جائزہ لے لیں اور غور کیجئے میرے بھائیو کہ اس حدیث میں کیا بتایا. اللہ کے رسول گانے کے آلات کو ملیا میٹ کرنے کے لیے آیا. کتنے ایسے گھر آپ کو دیکھنے ملیں گے، کتنے ایسے آپ کو گھر ملیں گے جہاں صبح سویرے قرآن کی آواز کے بجائے گانے کی آواز، میوزک کی آواز اس کے گھر سے بلند ہوتی ہے جہاں قرآن کی صدا بلند ہونی چاہیے. میرے بھائیو کتنے ایسے گھر ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو گانے کے شیدائی ہے، گانے کے رسیا ہے، اس کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے جو فحش اور عریانیات تصویر دیکھتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمیشہ اس کے کان میں گانے کی آواز گونجتی رہتی ہے. چے جائے کہ قرآن کی تلاوت کریں، چے جائے کہ قرآن کو سمجھے، چے جائے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن ہمیشہ گانا سننے کے عادی، ہمیشہ گانا سننے کی زندگی بسر کیا کرتے ہیں. میرے بھائیو غور کیا کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس کو مٹانے کے لیے آیا تھا، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ اس کو سنا کرتے ہیں، اس سے باز نہیں آیا کرتے ہیں. میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ جو شخص شراب کا استعمال کیا کرتا ہے قیامت کے دن اس کو دوزخ کے پیپ اور اسی طریقے سے دوزخ کے بدبودار چیز اس کو پلایا جائے گا. لیکن اگر کوئی ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت اگر کوئی شراب کو منہ میں نہیں لگاتا، شراب کا استعمال نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو طیب اور اس کو طاہر اور اس کو پاک و صاف حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. اور وہ حوض کوثر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حوض کوثر کا ایک مرتبہ پانی پی لیا تو تا قیامت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. ذرا اس حدیث کے اندر بھی غور کیا کیجئے میرے بھائیو کہ آج کتنے لوگ ہیں جو شراب کا استعمال کیا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو شراب سے بچے ہوئے ہیں. میرے بھائیو شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنی چاہیے. اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب شارب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. یعنی جب کوئی مومن شراب کا استعمال کرتا ہے، یعنی جب کوئی مومن شراب پیتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد اس کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی مومن چوری کرتے ہیں تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. میرے بھائیو اس حدیث کے اندر ذرا غور کیا کیجیے، کتنے مسلمان ہیں جو چوری، اسی طریقے سے زنا، بہائی اور فحاشی کا کام اپنا مشغلہ بنائے ہوئے ہیں. میرے بھائیو شراب پینے سے انسان کے دل سے، انسان کے قلب سے، انسان کے دل سے ایمان نکل جایا کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شرابی کے لیے اور ایسے انسان کے لیے بد دعا اور لعنت کا الفاظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10، 10 انسان کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. ان میں سے شارقها وشاربها وحمولها وحمولت الیها، یعنی پینے والے پر، پلانے والے پر، اور جس کے لیے اٹھا کر لایا جائے اور جس کے لیے اٹھایا لایا جاتا ہے. اسی طریقے سے اس کی قیمت لینے والے اور اسی طریقے سے اس کو بیچ کر کھانے والے. اس طرح اللہ کے رسول نے 10 انسان کا نام لے کر کے، 10 شرابی کا نام لے کر اللہ کے رسول نے بد دعا کے الفاظ فرمایا ہے اور اس کے لیے بد دعا کیا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیو اللہ کے رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आकर सवाल करते हैं, एक सहाबी आकर पूछते हैं, अल्लाह के रसूल क्या हम शराब को दवा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी शराब को दवा के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं नहीं, शराब को दवा के तौर पर इस्तेमाल करना जायज नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल खम्रु लैसा बिदवाउन वलाकिन दाहुन राहुल बुखारी। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि शराब के अंदर इलाज नहीं है, शराब दवा नहीं हो सकता है, इसके अंदर बीमारी है। इसलिए कि मेरे भाइयों, आप लोगों का जायजा लेते होंगे, आप लोगों को देखते होंगे कितने ऐसे लोग जो शराब पी करके उसके अक्लो दिमाग काम नहीं करता, उसके अक्लो दिमाग बरकरार नहीं करता, यानी उसकी जबान से फहश गोई, उसकी जबान से बेहयाई और इसी तरीके से बेतुकी के अल्फाज उसके जबान से जारी और सारी होता है। कहाँ किसी वक्त तक लड़ाई और झगड़े की नौबत तक पहुंच जाती है मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों से कहा और ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि ऐसे लोग लानती है, लानती है, लानती है। इसलिए बचना चाहिए, शराब के इस्तेमाल से अपने आप को परहेज करना चाहिए। मेरे भाइयों, शराब पीने से इंसान के अंदर कोई फायदा नहीं हुआ करता, शराब पीने से इंसान से कोई फायदा नहीं पहुंचता। ये वक्ती फायदा जरूर हुआ होगा, लेकिन आपने परसों के अखबार मुनसिफ का मुताला किया कीजिए, तीसरे सफ़े के ऊपर जो लिखा हुआ होगा आपने भी उसका मुताला नहीं किया तो मुताला जरूर कीजिए कि कलकत्ता के अंदर, मगरिबी बंगाल के अंदर एक जगह शराब पीने से 300 अफराद की मौत हो गई है। 150 अफराद शराब के पीते वक्त फौरन हलाक हो गया। उसके बाद फिर कहते हैं कि 300 अफराद जाकुनी के आलम में है, मौत से कशमकश से दो चार है। मेरे भाइयों, ये शराब के नुकसानात है, ये शराब के खसारे हैं मेरे भाइयों। इसलिए अपने आप को और तमाम लोगों को चाहिए कि शराब पीने से बाज रखे, अपने आप को बाज रखे। अपने मुआशरे में जो लोग पीते हैं और जो लोग पिलाते हैं उसको नसीहत करने की, उसको अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि मेरे भाइयों, शराब पीने से इंसान के अखलाकी, इंसान के जिस्मानी, इंसान के रूहानी, इंसान के माली नुकसानात होते हैं। कितने ऐसे शराबी हैं जो घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके पेट में उड़ेलने के लिए बदबू और गलीज चीज यानी शराब इस्तेमाल करने के लिए 10 रुपए आ जाते हैं। 10 रुपए से शराब या 20 रुपए से शराब का इस्तेमाल कर लिया करते हैं, लेकिन उसकी जबान से ऐसी बदबू निकलती है, उसकी जबान से ऐसी बदबू फैलती है जिससे एक पाकीज़ा इंसान, एक साले इंसान कभी भी वो गवारा नहीं कर सकता है, शर्म से उसकी सर झुक जाया करता है। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसे लोगों को नसीहत करने की कोशिश किया कीजिए, ऐसे लोगों को नसीहत कीजिए और कहा कीजिए कि शराब के अंदर फायदे नहीं है। बज़ाहिर इंसान शराब के वक्त, शराब पीते वक्त थोड़ी सी चुस्ती, थोड़ी सी फुर्ती और थोड़ी सी मुस्तैदी का सबूत दे लेता है, लेकिन मेरे भाइयों यकीन मानिए उसमें कभी भी फायदा ज्यादा नहीं हुआ करता। ये मेरी बात नहीं बल्कि कुरान का ऐलान है, कुरान का फरमान है। इसलिए नौजवानों को चाहिए अपने मुआशरे के अंदर जो शराबी है, अपने मुआशरे के अंदर जो जुआबाज है, अपने मुआशरे के अंदर जो शराब का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने दोस्तों को, आप अपने अयार को, आप अपने अहबाब को इन चीजों से बाज रखने की कोशिश किया कीजिए। इसलिए कि मेरे भाइयों, क़यामत के दिन आपसे भी सवाल किया जाएगा और घर के अफराद से भी सवाल किया जाएगा, घर के जिम्मेदार से भी सवाल किया जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइयतिही। हर शख्स जिम्मेदार है हर घर वाले का, यानी हर शख्स जो घर में रहते हैं वो बड़े अपने छोटे का जिम्मेदार है। इसलिए जो बड़े होते हैं छोटे को समझाए, छोटे को आदाब बतलाए, छोटे को फायदे और नुकसानात से आगाह किया करें। इसलिए मेरे भाइयों, आपके लिए और हमारे लिए जरूरी है कि अल्लाह के इस फरमान को लोगों तक पहुंचाए। मेरे भाइयों, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी देखिए कि उनके घर में शराब पक रहा था, शराब बनाया जा रहा था, लेकिन अल्लाह के इस फरमान को सुनते ही या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसर वल अंसाब की सदा सुनते ही फौरन मटके को तोड़ दिया, फौरन शराब को बहा दिए और मदीने के गली में शराब ऐसे बह निकला जैसा कि पानी उमड़ पड़ता है, पानी बह निकलता है। ऐसा ही जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश कीजिए, ऐसा ही जिंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए मेरे भाइयों, वरना ये वाज, ये नसीहतें, ये प्रोग्राम कोई काम नहीं होगा। मेरे भाइयों, फौरन सुनते ही अल्लाह के रसूल के ऊपर, अल्लाह के अहकाम के ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिए। वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। अल्लाह के रसूल जो दे भाग कर ले, और अल्लाह के रसूल जिस चीज से मना करे, जिस चीज से रोक दे, उससे फौरन अपने आप को बाज रखा करे। मेरे भाइयों, आज नशे का इस्तेमाल करना एक फैशन और इसी तरीके से एक स्टाइल समझा जाने लगा। बच्चे और इसी तरीके से
جوان بچے اس کا استعمال کرنے کو اپنا ہنر اور اپنی فیشن سمجھتے ہیں میرے بھائیوں، غور کیا کیجیے، اس کے لیے نقصان دہ کا سبب ہے، نقصان دہ کا باعث ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے مسلمانوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو تباہی اور بربادی نہ کیا کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں شراب کا استعمال کرنا ایک مسلمان کے لیے نقصان دہ ہے، تمام لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، تمام ماں اور بہنوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ نشے کا استعمال کرتے ہیں، جو لوگ برائی کے عادی ہو چکے ہیں، آپ اپنے بچے کو، آپ اپنے بچیوں کو اس کی نصیحتیں کیا کیجئے، برائی سے، بے حیائی سے، فحش کاموں سے اور غلط چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کیجئے اور اپنے گھر کے افراد کو صحیح کرنے کی کوشش کیجئے، ورنہ وہی شیر آپ کے اوپر فٹ آئے گا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے آگ سے اور گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، میرے بھائیوں گھر کے افراد بگڑ جائیں گے، اس سے اس کے آنے والے نسل بھی بگڑ جائے گا، اس سے آنے والے نسل بھی خراب ہو جائے گا، اور ماتم کرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوگا، رونے سے کوئی فائدہ اور کوئی آپ کو نقصان ہونے والا نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجئے، آپ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کیجئے، ورنہ قیامت کے دن بھی آپ سے سوال کیا جائے گا، اپنے ماں باپ سے پوچھا جائے گا ماذا علمتہ وماذا ادبتہ، اپنے بچے کو آپ نے کیا تعلیم دی، اپنے بچے کی کیا تربیت کی میرے بھائیوں۔ اس لیے صحیح اسلامی تربیت دیا کیجئے، صحیح اسلامی پرورش کیا کیجئے، تب تو ایک پرسکون ماحول ہوگا، تب تو ایک اسلامی معاشرہ ہوگا، تب تو یہ فتنے اور برائی سے دور ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں یہ واعظ و نصیحت اسی لیے قائم کیا جاتا ہے، یہ مجلسیں اسی لیے رچائی اور بسائی جاتی ہے تاکہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی انقلاب ہو، تاکہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی چینجنگ ہو، تاکہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی رد و بدل ہو، ورنہ میرے بھائیوں یہ سننے سے اور یہ سنانے سے ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے، تمام ماں اور بہنوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ لوگوں کو صحیح بنانے، اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرنے، اپنے بچوں کو صحیح پرورش کرنے کی کوشش کریں۔ الہ العالمین سے ہم اخیر میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو برائی سے، تمام مسلمانوں کو فحش اور رذیل کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جب تک زندگی ملے ایمان کی اور اسلام کی زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں اسلام اور ایمان کی زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان والی اور کلمے والی موت ہم سب کو نصیب فرما۔ آمین ثم آمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔